دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد لله الذي لم يزل عالبا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه كثيرا كثيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین دی گرامی قدر، آج شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بابرکت ساعتوں میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل سجائے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کے خوش نصیب غلاموں میں ہمارا نام لکھا جا چکا ہے۔ سامعین دی گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے مختلف باتیں آپ نے سماعت کی، مختلف گوشوں پر نبی اکرم علیہ السلام کی روشنی ڈالی گئی، اور مجھے ایک بات بہت پسند آئی جو کہ حضرت صاحبزادہ والا شان سید برہان الاسلام شاہ صاحب گردیزی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی کہ نبی اکرم علیہ السلام کے چند معجزات کا آپ نے ذکر فرمایا۔ بات دراصل یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، جس کے کچھ ظاہری پہلو ہیں، اور ہم اکثر اپنی گفتگو میں نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اسباب سے متعلق ہیں، اور نبی اکرم علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ظاہری اسباب کے تناظر میں رونما ہوئے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، مگر حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان نے نبی اکرم علیہ السلام کے چند معجزات ذکر کیے۔ سامعین دی گرامی قدر، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر جامعیت تھی۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کامل و مکمل شخصیت بنا کر مبعوث فرمایا تھا، اور نبی اکرم علیہ السلام کو نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر قیامت تک، ولادت مبارکہ سے لے کر تا صبح قیامت آپ کے معجزات کا ظہور ہوتا رہے گا۔ سامعین دی گرامی قدر، نبی اکرم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ سامنے ایک نور روشن ہوا اور اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کہ ملک شام کے محلات آپ کو نظر آ رہے تھے. اب آپ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور ملک شام کے محلات اس نور کی روشنی سے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں، اور تیسرا جھنڈا بیت اللہ شریف کی چھت پر. تو سامعین گرامی قدر، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ جو علامات ہیں، یہ جو معجزات ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ جو آج نبی کی ولادت ہوئی ہے، یہ کوئی عام نبی نہیں، یہ نبی کسی قوم یا کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ وہ خاص نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے اندر جامعیت ہے، یہ وہ نبی ہیں جو خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی آمد کے بعد کائنات کا ہر انسان ان کا امتی ہے، چاہے وہ امت اجابت میں سے ہو یا امت دعوت میں سے ہو. تو نبی اکرم علیہ السلام کی شخصیت کے اندر جامعیت اور آپ کے معجزات کا ظہور تا صبح قیامت ہوتا رہے گا. سامعین دی گرامی قدر، نبی اکرم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کی شان میں، آپ کے فضائل میں بے شمار، قرآن مجید پورا نبی اکرم علیہ السلام کی شان ہے، مکمل قرآن جہاں سے آپ پڑھ لیں وہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. کیوں؟ اگر توحید کی آپ آیات پڑھیں تو وہ بھی نبی اکرم علیہ السلام کی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو شرک کے ظلمت قدوں سے نکال کر توحید کی روشنیوں سے منور کر دیا، شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کر دیا. تو سامعین دی گرامی قدر، آپ توحید کی آیتیں پڑھ لیں، آپ اسی طریقے سے احکامات والی آیتیں پڑھ لیں، آپ اسی طریقے سے قصص پڑھ لیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جتنی آیتیں ہیں وہ سب نبی اکرم علیہ السلام کی شان مبارک بیان کرتی ہیں. سامعین دی گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ ہم نے مومنین پر ایک احسان عظیم فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم گننا شروع کر دیں، ان کی گنتی شمار میں لانا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور اس کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے شیوخ، اس کے اساتذہ اکرام، اس کے دوست احباب، اس کا کھانا پینا، چلنا سونا، جاگنا، سانس لینا، ہر ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا. اللہ رب العزت نے یہ تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. مگر احسان ایک نعمت پر جتلایا، احسان کا دعویٰ ایک نعمت پر کیا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے مومنین پر ایک احسان عظیم کر دیا. کیا احسان عظیم کر دیا؟ کہ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں من انفسہم، کہ ان میں ایک رسول ہم نے مبعوث کر دیا. اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ ان رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو آقا علیہ السلام پوری کرتے ہیں. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ ان امتیوں پر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بتاتے ہیں انہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ جو ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، یہ جو گناہوں میں مبتلا امتی ہے، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے دور ہو چکے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کی روح کو پاک کرتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مومنین کو، مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، مسلمانوں کو لکیر کا فقیر نہیں بناتے، مسلمانوں کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات استاد نے کہہ دی تو اس پر آنکھیں بند کر لینی ہے، نہیں، حکمت سکھاتے ہیں، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت سکھاتے ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمیں حکمت سکھاتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں، ان کی جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو کتاب کے اندر عبارت ہوتی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مومنین کو حکمت سکھاتے ہیں، کتاب اور حکمت۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس امت پر اور تمام انسانوں پر احسان عظیم ہے، اور یہ وہ احسان عظیم ہے کہ جن کے احسان عظیم ہونے کا دعویٰ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس امت پر احسان فرمایا۔ سامعین دی گرامی قدر، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یوم میلاد ہے، اور 1448 ہجری یعنی ہجرت مدینہ کو 1448 سال گزر چکے ہیں۔ مسلمان ہر سال، ہر آنے والے سال میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مزید جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو ذکر کیا ہے وہ اپنے نبی کا کیا ہے۔ اپنے نبی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر کیا ہے، اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر سب سے بڑھ کر کیا ہے، اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ لوگ روکتے ہیں میلاد منانے سے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے اس کی کہیں اصل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اس طرح نہیں منایا جاتا تھا، لائٹیں نہیں لگائی جاتی تھیں، جلوس نہیں نکالے جاتے تھے، طرح طرح کی باتیں کر کے لوگ آپ کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید سے بھی دلائل موجود ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ولادت منانے کی دلیل نہیں بلکہ یوم ولادت کی دلیل موجود ہے۔ میں دوبارہ اپنی بات دہراؤں کہ صرف ولادت منانے کی دلیل نہیں بلکہ یوم ولادت منانے کی دلیل موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر
اور اس دن پر، کس دن پر؟ جس دن میری ولادت ہوئی. تو یوم ولادت پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سلامتی بھیج رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پر یوم ولادت پر سلامتی کے حوالے سے آیات مبارکہ موجود ہیں، اور پھر بے شمار آیات. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اور واما بنعمت ربک فحدث. تو یہ تمام تر وہ آیات ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے پر دلیل ہیں. تو سامعین دی گرامی قدر، ہم اہل سنت و جماعت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پر فخر بھی کرتے ہیں. سامعین دی گرامی قدر، یہ جو میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں یہ صرف ایک رسم نہیں ہوتی کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے محفل میلاد کر لی اور رسم پوری ہو گئی، بلکہ ایسا نہیں ہے. یہ امت کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق بالرسول کا ایک ذریعہ ہے. اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج دنیا بھر میں جہاں دہریت اور الحاد اپنے پر تول رہا ہے اور تمام مذاہب کو، صرف اسلام نہیں بلکہ تمام مذاہب کو الحاد نشانہ بنائے ہوئے ہیں. ملحدین آج وار کرتے ہیں تو وہ مذہب پر کرتے ہیں، لوگوں کو مذہب بیزار کر رہے ہیں. تو آج صرف اور صرف یہ میں بتاتا چلوں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پاس کوئی سولیوشن، کوئی حل نہیں ہے، چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں. عیسائیت کے پاس بھی کوئی اس کا توڑ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، اور یہودیت کے پاس بھی اس کا کوئی توڑ اور حل نہیں ہے. توڑ اور حل موجود ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے مسلمان جڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ سیرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبل از ولادت واقعات بھی موجود ہیں ہمارے پاس، ولادت کے بعد کے واقعات بھی موجود ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر ایک گوشہ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ جو سیرت طیبہ ہے، یہ جو میلاد مصطفیٰ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے الحاد اور دہریت کی راہ میں. آج ملحدین کو جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ اس بات سے ہے کہ مسلمانوں کو ان کے نبی سے دور کر دیں، نبی کی سیرت سے دور کر دیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. تو روح محمدی اس کے بدن سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. تو سامعین دی گرامی قدر، یہ محفل میلاد، یہ جلوس، یہ نعت خوانی اور یہ ذکر و اذکار کی محفل نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے قصے سننا، یہ صرف ایک رسم نہیں بلکہ یہ ہمیں جوڑتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہمارے لیے مرکز و محور ہے اور ہماری بنیاد ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ بروز قیامت میری امت میں سے مجھ سے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوں گے. تو یہ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف بھی تعلق بالرسول کا ایک ذریعہ ہے. تعلق بالرسول کا ایک بہترین ذریعہ درود شریف ہے. تو یہ محفل میلاد، یہ درود شریف، یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے تعلق کو مضبوط کر دیں، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ عملی پیکر بن کر ہم اس دنیا میں سامنے آئیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین ہمارے لیے لے کر آئے تھے اس دین کے صحیح عمل کرنے والے ہم سب بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میلاد کی برکتیں ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔